الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی، ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے، اور وہ اس سے پہلے اس نبی کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے کفار پر فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ آئے جس کو وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں پر لعنت بھیجی۔ یہ ارشاد پاک بھی اللہ تعالیٰ نے یہود کے متعلق فرمایا کہ یہود نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کسی شک یا مغالطے میں نہیں بلکہ حسد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں اور انہیں ساری نشانیاں معلوم ہیں، یہاں تک کہ وہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر کفار پر اللہ تعالیٰ سے فتح مانگتے تھے، اور ہمیشہ اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے وہ فتح حاصل کرتے تھے۔ لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ کتاب لائے جو ان کے مذہب کی تصدیق کرتی تھی، ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی، تو وہ اسی سے منکر ہو گئے اور کفر کے مرتکب ہو گئے۔ تو ایسے انکار کرنے والوں پر لعنت ہے اور ان کو دین سے دور کیا گیا ہے، ان کو صراط مستقیم سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہود کی ہمیشہ دو عرب قبیلوں بنی اسد اور بنی قحطان سے لڑائی رہتی تھی، ان سے ہمیشہ ان کو شکست ہو جاتی تھی۔ پھر انہوں نے اپنے مشائخ اور علماء کی طرف رجوع کیا اور ان کو کہا کہ ہماری مدد کرو کہ ہم ان قبیلوں کے خلاف فتح حاصل کریں، کیونکہ ہم ہمیشہ ان سے جنگ میں شکست کھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اس طرح کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرما، ہماری مدد فرما، نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل۔ یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور ان کے طفیل تم کو فتح ہو جائے گی۔ چنانچہ یہود نے اسی طرح دعا کی اور انہیں فتح ہوئی۔ پھر ہمیشہ وہ ہر جنگ میں، ہر مارکے میں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہود اچھے طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے باخبر تھے، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نشانیاں معلوم تھیں کہ وہ کیا فرمائیں گے، ان کا حلیہ مبارک کیا ہوگا، وہ کہاں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کے کہاں تشریف لائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ یہود اپنے ملک چھوڑ کر مدینہ پاک اور گرد و نواح میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہاں پہلے سے جو عرب رہتے تھے، اوس اور خزرج، ان سے وہ ہمیشہ برسر پیکار رہتے تھے، کیونکہ وہ بت پرست تھے، اللہ تعالیٰ کی ہستی سے منکر تھے، اور یہ یہود اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، تورات کے پیروکار تھے اور حضرت موسیٰ کے امتی تھے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کے امتی تھے، لیکن زیادہ یہود ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ ان کے علماء لوگوں میں واعظ کرتے تھے اور بت پرستوں کو سمجھاتے تھے کہ اپنے دین کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کرو۔ حضرت سلمہ بن قیس فرماتے ہیں کہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے ہاں ایک محفل ہوئی، اور اس محفل میں ایک یہودی عالم آیا۔ اس نے کہا کیا بت پرستو، تم بت پرستی کو چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو اختیار کرو، تم کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہم نے کہا کہ ہم کو کچھ معلوم نہیں، تم بتاؤ کیا ہوگا؟ اس نے بتایا کہ جب ساری مخلوق مر جائے گی تو اس کے بعد قیامت آئے گی، ایک ایسا دن آئے گا کہ جس میں لوگوں سے حساب لیا جائے گا، اور اس حساب کے بعد جزا اور سزا ہوگی، اس لیے اس دن سے ڈرو جو بہت سخت دن ہوگا۔ ہم نے پوچھا کہ وہ دن کب آئے گا؟ تو اس نے پہلے چاروں طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا۔ کہنے لگا کہ جب یہ بچہ جوان ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس زمانے کو پالے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہوگا، جو میری ان باتوں کی تصدیق فرمائیں گے اور بتائیں گے کہ قیامت کب آئے گی۔ اور ہم نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، کیا ثبوت ہے کہ تم یہ سب سچ کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مکہ معظمہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ منورہ میں تشریف لائیں گے۔ یہ جتنی باتیں میں نے تم کو بتائی ہیں یہ سب تم کو بتائیں گے، ان باتوں کی وہ تصدیق فرمائیں گے اور ہماری کتاب تورات کی بھی تصدیق فرمائیں گے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ کچھ ہی زمانہ گزرا تھا کہ خبر ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں ظاہر ہوئے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہ مدینہ پاک میں تشریف لائے۔ ہم عرب تھے، بت پرست تھے۔ ہم نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ہم نے دین اسلام قبول کر لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو گئے۔ لیکن ہمیں حیرانگی ہوئی کہ جو یہودی عالم ہمیں واعظ اور نصیحتیں کرتا تھا وہ اسی طرح کفر کا پر قائم تھا اور انکار کر رہا تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو وہ شخص ہو جو ہمیشہ ہمیں آ کر نصیحتیں کرتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر دیتے تھے، اب خود منکر ہو گئے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے۔ وہ حسد کی بنا پر منکر ہو گیا اور اس طرح وہ سارے یہودی منکر ہو گئے، انہوں نے حسد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اس قسم کا عمل کرتے ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اچھے طریقے سے باخبر ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نشانیاں جانتے ہیں، اس کے باوجود منکر ہیں، یہاں تک کہ یہ اس چیز سے واقف ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی وہ کافروں پر اللہ تعالیٰ سے فتح مانگتے رہے اور انہیں فتح ملتی رہی، تو ایسے لوگوں کا اب دین پر آنا ناممکن ہے، ان پر لعنت کی گئی ہے اور ہمیشہ کے لیے ان کو دین سے دور کر دیا گیا ہے۔ یہی ہوا کہ جب انہوں نے اس طرح انکار کیا ان پر لعنت ہوئی اور وہ دین اور صراط مستقیم سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ وہ دونوں جہانوں کی عزتوں اور دولتوں سے بھی محروم ہو گئے، جنہیں خیبر، دوسرے علاقوں اور مدینہ پاک سے نکال دیا گیا یا قتل کر دیا گیا۔ ان کی وہ ساری سلطنت، قلعے، باغات سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھ آ گئے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک جس کی تشریح بیان کی ہے، اس میں بعض باتیں بڑی قیمتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک وہ ذات ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہی یہود کو فتح عطا کی جاتی رہی۔ معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ فتح کے لیے، کامیابی اور کامرانی کے لیے، سرخروئی اور سرفرازی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے بغیر فتح اور کامیابی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں وہ ان یہود سے بدتر ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک بے سہاروں، غم زدوں اور مسکینوں کا سہارا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں امداد کے لیے، مصائب سے نجات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے اور قیامت میں شفاعت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ اور سہارا ہی انسان کے کام آئے گا۔ یہ سہارا اور وسیلہ کن لوگوں کو کام آئے گا اور کن لوگوں کی دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھے طریقے سے واقف تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، ان کی دعا قبول ہوتی تھی اور انہیں فتح حاصل ہوتی تھی۔ لیکن یہ دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور تعلق ان کے دلوں میں موجود تھا، جب تک ان کے دلوں میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، جب تک انہیں یہ یقین تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اور وہ ہمارے مذہب کی تصدیق کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں گے، ہم ان کی غلامی اختیار کریں گے۔ اس وقت تک ان کی وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی رہی۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہی یہود تھے جو مردود ہو گئے، جن کی دعائیں بھی مردود ہو گئیں اور ان کی التجائیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی تھیں۔ معلوم ہوا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو قبول کراتی ہے اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے استفادہ عطا کرتی ہے۔ خالی
باخبر ہونا یا علم رکھنا کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ یہود اچھے طریقے سے باخبر تھے لیکن نسبت نہیں رکھتے تھے، عقیدت نہیں رکھتے تھے۔ اس وجہ سے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسولی فیضان سے محروم ہوئے۔ وہی لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کر لی اور غلامی اختیار کر لی۔ ان کی دعائیں بھی قبول ہوئیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں بھی سرخرو اور سرفراز کیا۔ آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی انہی کو نصیب ہوگی۔ سامعین کرام، یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص مصیبت، تکلیف اور مشکلات میں مبتلا ہے، خواہ وہ کسی نوعیت کی ہوں۔ ایسا کوئی آدمی نہیں جو کہے کہ مجھے کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں۔ دنیا کے یہ غم عارضی ہیں، یہ مشکلات عارضی ہیں، لیکن پھر بھی انسان کے لیے بہت ہیں۔ اصلی غم اور اصلی فکر آخرت کی ہے، جس نے یقیناً آنا ہے، جس دن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا۔ اس دنیا میں بھی غموں اور فکروں سے نجات کے لیے، آخرت میں بھی اس مصیبت کے وقت میں نجات کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی ایسا وسیلہ یا سہارا ہو جو دونوں جہانوں میں کام آئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، پیسا فرمایا جو میں نے بیان کیا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہی وہ سہارا ہے جو دونوں جہانوں میں کام آ سکتا ہے۔ اس لیے ہر وہ شخص جو دونوں جہانوں کے غموں سے نجات چاہتا ہے، دونوں جہانوں کی خوشی چاہتا ہے، دونوں جہانوں میں سرخروئی اور سرفرازی چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینوں کی صفائی یاد الہی سے ہوتی ہے۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ وہ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، دونوں جہانوں کے غموں سے نجات چاہتے ہیں، دونوں جہانوں کی خوشیاں چاہتے ہیں، وہ مل کر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ ان کے سینے پاک اور صاف ہو جائیں، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت لے کر یہاں سے لوٹیں، اور اس طرح دونوں جہانوں کے غموں سے بھی نجات حاصل کریں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔